مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے۔ شکریہ۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو کتاب ہم پڑھا کرتے ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہے، آج اتفاق سے وہ کتاب موجود نہیں. اس لیے کتاب کا تسلسل اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج چھوڑنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کتاب کا جو باب ہم نے شروع کیا تھا وہ باب تھا کسب معاش سے متعلق، یعنی روزگار حاصل کرنے کے لیے انسان جو طریقے اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس کتاب میں مذکور تھے، جن میں سے 2 حدیثیں پچھلے جمعہ میں یاد پڑتا ہے کہ بیان ہوئی تھی. ایک حدیث کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ٹھیک ٹھیک بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائیں جیسے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ صبح کو وہ خالی پیٹ گھر سے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ جاتے ہیں. اور دوسری حدیث یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو بیچنے میں بھی نرم ہو، خریدنے میں بھی نرم ہو، اپنا حق دوسرے سے وصول کرنے میں بھی نرم ہو اور دوسرے کا حق ادا کرنے میں بھی نرم ہو. یہ 2 حدیثیں پچھلے جمعہ میں یاد پڑتا ہے کہ عرض کی گئی تھی، اس کی کچھ تشریح میں نے عرض کی. یہ دونوں حدیثیں اور جس باب کے تحت یہ حدیثیں آئی ہیں وہ باب
دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، اور وہ دین کا اہم رکن ہے معاملات، معاملات کی درستی اور معاملات کی صفائی، معاملات میں انسان کا اچھا ہونا، خوش معاملگی، اس سے متعلق۔ اور یہ دین کا بہت ہی بڑا اہم باب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا یہ اہم باب ہے دین کا، اتنا ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے اس کو خارج کر رکھا ہے۔ دین کو ہم نے منحصر کر لیا چند عبادات میں، نماز میں، روزے میں، حج زکات میں، عمرے میں، تسبیحات میں، وظائف میں، اوراد میں، نوافل میں۔ لیکن دین کا جو یہ باب ہے، یعنی معاملات کا باب، روپے پیسے کے لین دین کے معاملات کا باب، اس کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالانکہ اگر اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو جتنے احکام شریعت کے آئے ہیں ان میں سے 1/4 احکام ہیں عبادت سے متعلق، اور 3/4 احکام جو ہیں وہ معاملات اور معاشرت سے متعلق۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اسی کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں، اس کا نام ہے ہدایہ۔ اس میں طہارت سے لے کر اور میراث تک جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے جمع کیے ہیں اور وہ پڑھائے جاتے ہیں، انہیں کو پڑھ کر آدمی عالم بنتا ہے۔ اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے، جس میں طہارت کے احکام، نماز کے، زکات کے، روزے کے اور حج کے، یہ پہلی جلد۔ باقی 3 جلدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری معاملات یا معاشرت سے متعلق۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دین کے احکام کا 1/4 حصہ ہوا عبادات کا اور 3/4 حصہ ہوا معاملات کا۔ اور ان معاملات کا اللہ تبارک و تعالی نے مقام یہ رکھا ہے کہ اگر روپے پیسے کے معاملات میں حلال و حرام کا، جائز اور ناجائز کا امتیاز انسان نہ رکھے تو اللہ بچائے عبادات میں پر بھی اس کا اثر یہ واقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادات ادا ہو جائیں لیکن ان کا اجر و ثواب، ان کی قبولیت، ان کی اللہ تبارک و تعالی کیا ان کا مقبول ہونا اور ان کی بنا پر اجر و ثواب ملنا، یہ بعض اوقات موقوف ہو جائے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے، اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گڑ گڑا کر، رو کر، گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، یا رب یا رب، یا رب یہ کر دیجئے، یا اللہ یہ کر دیجئے، یا اللہ میرا یہ مقصد پورا کر دیجئے، یا اللہ میری عادت پوری کر دیجئے۔ یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی عاجزی سے، الہا و زاری سے، گڑ گڑا کر، پراگندہ بال ہونے کی حالت۔ لیکن حال ان کا یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جسم حرام آمدنی سے پرورش پایا ہوا۔ اللہ بچائے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ حال ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، جس کا گوشت
جس کی جسم پر اگا ہوا گوشت وہ مال حرام سے اگا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ مطلب نماز پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے لیکن اب دعائیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن حلال حرام کی پرواہ نہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چلو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اتنا اثر پڑتا ہے معاملات کا۔ اور جیسا میں پہلے بھی بار بار آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ اور جو عبادات ہیں ان سب کی کے اندر اگر کوتاہی ہو تو اس کی تلافی آسان ہے۔ نماز قضا ہوئی، اپنی زندگی میں نماز قضا ادا کر لو، اور اگر زندگی میں نہ کر سکے وصیت کر جاؤ کہ اگر میں مر جاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہو تو ورثہ کو وصیت کر جاؤ کہ میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دو اور توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا مال کھایا ناجائز طریقے پر تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ 1000 توبہ کرتے رہو، 1000 نفلیں پڑھتے رہو، لیکن جب تک صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک اس کی معافی نہیں۔ اس واسطے معاملات کا قصہ جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی واسطے ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے ہاں ان کی تعلیمات میں تصوف کی طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اولیت حاصل، اسی معیار پر جاتا جاتا تھا انسان۔ فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ اس نے اپنے معمولات جو ہوتے ہیں نوافل اور اوراد وغیرہ کے وہ پورے نہیں کیے تو رنج ہوتا ہے، اور اس رنج کے نتیجے میں اس سے کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی پورے کر لو۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، روپے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس سے نفرت ہو جائے۔ اور حضرت کے خلیفہ تھے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے جن کو حضرت نے خلافت ادا فرمایا، خلافت یعنی اپنا خلیفہ بنایا کہ وہ بھی دوسروں کو بیعت کر سکتے تھے اور غیر تلقین کی ان کو اجازت دی۔ ایک مرتبہ وہ حضرت کے پاس سفر کر کے آئے، بچہ بھی تھا ان کے ساتھ، آ کر سلام کیا تو اور بچے کو بھی ملوایا، تو حضرت یہ میرا بچہ ہے اس کے لیے دعا فرما دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دعا فرمائی بچے کے لیے، اور ایسے پوچھا کہ اس کی کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 13 سال کا ہے یہ بچہ۔ کہا کہ اچھا تم جب وہاں سے اپنے ہاتھ سے چلے تھے اس بچے کو لے کر تو ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا اس کا؟ انہوں نے کہا حضرت آدھا لیا۔ تو چلیے کیسے لیا آدھا ٹکٹ؟ 12 سال کی عمر کے بچے کا تو ٹکٹ پورا لگتا ہے، تم نے آدھا ٹکٹ کیسے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہے تو واقعی یہ قانون تو یہی ہے کہ 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا لگنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لگتا ہے تو 13 سال کا لیکن دیکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، تو اس واسطے میں نے ٹکٹ آدھا لے لیا۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ کو ابھی تک اس بات کا ادراک اور احساس نہیں کہ یہ سفر جو آپ نے کرایا اس بچے کو یہ حرام کرایا۔ جب فائدہ یہ ہے کہ 12 سال کی عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگنا چاہیے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے آدھے پیسے اس کے غصب کیے، ریلوے کے چوری کیا، اور جو چوری کرے تو وہ تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا، لہذا آج سے آپ کی خلافت واپس
خلافت سلب فرما لی اس بات. حالانکہ اپنے نوافل اوراد میں، عبادات میں، تہجد میں، اشراق میں، ہر چیز میں وہ بالکل مکمل طریقے پر اپنے اس طریقے پر. لیکن یہ غلطی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا، اس کی بنا پر خلافت واپس لی. یہ تمام تھا حضرت. سارے اپنے مریدین اور اپنے جتنے متعلقین تھے ان کو ہدایت تھی کہ جب کبھی ریلوے میں جاؤ اور سامان تمہارا اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے تو بک کراؤ، کرایہ ادا کرو، اور کرایہ ادا کیے بغیر سامان کو لے کر مت آؤ. خود حضرت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لا رہے تھے کسی اسٹیشن کے اوپر، گاڑی کا وقت قریب آ رہا تھا، حضرت کے پاس سامان تھا، سامان لے کر پہنچے وہاں اس دفتر میں جہاں پر کے سامان تولا جاتا ہے، بک کرایا جاتا ہے. تو بکنگ کرانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے. تو وقت سے گاڑی کا گارڈ آ گیا جو ساتھ جانے والا تھا. اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیسے؟ کہا بھائی سامان بک کرانے آیا ہے. چھوڑیے بھی حضرت، آپ کیا سامان بک کرانے چلے؟ آئیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، لے آئیے، کوئی آپ کو کرایہ ورایہ دینے کی ضرورت. حضرت نے کہا بھائی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ نے کہا جی حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں، میں گارڈ ہوں گاڑی کا، اور گارڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. انہوں نے کہا بھائی تم کہاں تک جاؤ گے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا. کہا کہ اچھا فلاں اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگے صاحب وہاں سے دوسرا گارڈ آئے گا تو میں اس کو بھی سمجھا دوں گا، اس کو بھی کہہ دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ مت کرنا. کہ بھائی جہاں پر میں اتروں گا جس اسٹیشن پر، وہاں پر جب کوئی پوچھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ جی وہ اس گارڈ سے کہہ دیں گے، وہ بھی کہہ دے گا، اس وہاں کے گارڈ سے نکل جائے گا آپ کا سامان. کیا اچھا وہاں سے تو نکل جائے گا، وہ گارڈ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا قبر میں بھی جائے گا؟ جب قبر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا کہ تم ایک سرکاری گاڑی میں بغیر کرایہ ادا کیے ہوئے اور تم نے سفر کیا، یہ چوری کی، تو وہاں پر کون سا گارڈ میری مدد کرے گا؟ بتاؤ. تب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ حضرت کہاں کی بات کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہاں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ جب کوئی آدمی بکنگ کرا رہا ہو دفتر میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تھانہ ون جانے والا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ قواعد ہے. حضرت کی باتیں اور بہت سی لوگوں نے لے لی اور مشہور بھی کر دی، لیکن یہ پہلو کہ ایک پیسہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اب بتائیے اس میں کتنے ہم لوگ مبتلا ہیں، اس قسم کے معاملات میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم جب معاملات کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں. پتہ ہے یہ ٹکٹ، آدھا ٹکٹ بچا کر، بچانے کے کیا معنی ہوئے کہ جتنا آدھے ٹکٹ کے پیسے بچائے وہ حرام ہوئے کہ نہیں؟ وہ حرام ہوئے. حرام مال ہمارے مال میں ملا، اور حرام مال ہمارے مال میں مل کر اس کے جو اثرات بد ہیں وہ ہمارے مال کے اندر پھیل گئے، اور اس سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس سے ہم کپڑے بنا رہے ہیں، اس سے لباس ہمارا اپنا تیار ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ زندگی پوری حرام ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہم ہو گئے بے حس، اس واسطے حرام مال اور حرام آمدنی، اس کے برے نتائج کا ادراک نہیں. یہ کیا فساد مچا رہا ہے ہماری زندگی میں، اس کا احساس نہیں، فساد کا احساس نہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ احساس عطا فرماتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے، بڑے جلیل القدر استاد سے، حضرت کو بہت ہی محبت تھی.
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گیا تھا اور بعد میں وہاں کھانا کھا لیا. بعد میں پتہ لگا کہ اس آدمی کی آمدنی جو ہے وہ مشکوک تھی, پتہ نہیں حلال کی, یعنی شک تھا کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. وہاں سے چند نوالے میں نے کھا لیے. فرماتے ہیں کہ ان چند نوالوں کا اثر مہینوں میں اپنے اندر اس کی ظلمت محسوس کرتا رہا. یہ ظلمت کہ اس نوالے کے کھانے کے بعد مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہو جاتے. طبیعت اس پر طبیعت میں یہ ایک دائیا پیدا ہوتا تھا کہ بڑا گناہ کر لوں, بڑا گناہ کر لوں, بڑا گناہ کر لوں. یہ ظلمت پیدا ہوتی ہے حرام مال سے. یہ جو آج ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت مٹ رہی ہے اور گناہ ہونے کا احساس مٹ رہا ہے, اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری آمدنیوں میں حرام مال کی ملاوٹ ہے کم سے کم. یعنی ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے, ہر ایک آدمی جانتا ہے. بھائی رشوت کا مال ہے, سود کا مال ہے, قمار کا مال ہے, دھوکے کا مال ہے, اس کو تو ہر ایک جانتا ہے. چوری کا مال ہے, حرام ہے. لیکن یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مثال ہے, یہ حرام کی وہ صورتیں ہیں جن کے حرام ہونے کا احساس ہی نہیں, اور وہ حرام چیزیں ہمارے کاروباروں میں گئی. اب اور سنیے, حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات چاہے بھائیوں کے ہوں, باپ بیٹے کے ہوں, شوہر بیوی کے ہوں, معاملات صاف ہونے چاہیے, بے غبار, جن میں کوئی غبار نہ ہو. ان کی ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہیے کہ کون سی ملکیت باپ کی ہے, کون سی بیٹے کی ہے, کون سی شوہر کی ہے, کون سی بیوی کی ہے, کون سی بھائی کی ہے, کون سی بھائی کی ہے. یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی چاہیے. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ رہو تو بھائیوں کی طرح, لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. قرض کا لین دین ہے, صاف ستھرا لکھ کے رہو. یہ قرض دیا جا رہا ہے یا ویسی معاملات کی جا رہی ہے. آج ہمارے سارا معاشرہ بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں. کاروبار ہے باپ اور بیٹوں کا, اور چل رہا ہے اللہ مغلم. کہ نہ یہ معلوم کہ بیٹے جو کام کر رہے ہیں باپ کے ساتھ, وہ آیا شریک کی حیثیت میں کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت میں کر رہے ہیں یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کر رہے ہیں, کچھ پتا نہیں. بس لگے ہوئے ہیں, تجارت ہو رہی ہے اور مل پہ مل کھڑی ہو رہی ہے, دکان پہ دکان بن رہی ہے اور مال پہ مال بن رہا ہے, اور یہ کچھ پتا نہیں کہ کتنا کس کا حصہ ہے. نتیجہ یہ, اب اگر کوئی کہو کہ بھائی معاملات کو صاف کرو تو صاحب یہ تو غیریت کی بات ہو گئی. بھائیوں میں کیا غیریت کی بات ہو گئی. اب نتیجہ یہ کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں اور کسی نے زیادہ کھا لیا, کسی نے زیادہ لے لیا, کسی نے شادی میں زیادہ خرچ کر لیا, دوسرے نے کم خرچ کر لیا, ایک نے مکان بنا لیا, دوسرے نے تک مکان نہیں بنایا. اب جناب شکایتیں دل میں پیدا ہوتی, دل میں کینے پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں زیادہ کھا گیا اور مجھے اتنا حصہ نہیں ملا. اور اس میں اگر ہو گیا بڑے میاں کا انتقال تو اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے چلتے ہیں وہ لامتناہی, ان کے حل کا کوئی راستہ نہیں. جب اس طرح بغیر کسی حساب کے چل رہا ہے کاروبار, تجارت چل رہی ہے, اسی میں انتقال ہو گیا, میراث تقسیم نہیں ہوئی. شریعت کا حکم یہ کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو فوراً میراث تقسیم کرو. میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام, لیکن میراث تقسیم نہیں ہوئی. اور کسی ایک بھائی جو بڑا بھائی ہے وہ جناب کاروبار کے اوپر متصرف رہا, بہنیں بیچاری چپ بیٹھی ہیں, ان کو پتا نہیں ہے ہمارا حق کیا ہے کیا نہیں ہے, اور وہ متصرف ہے کاروبار کے اوپر, وہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے, 20 سال ہو گئے, اب اسی میں کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی کے اندر کوئی اور اس نے اپنا پیسہ اور ملا دیا. جب 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, اس کے بعد جھگڑے کھڑے ہوئے. اب جھگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے کہ ڈور الجھی ہوئی ہے, کچھ پتا نہیں
کہ کیا حال کس طرح ہوا تھا, کیا قصہ ہوا. جھگڑے کھڑے ہوئے, جھگڑے کھڑے ہونے کے بعد جب بہت آپس میں جوتم تیزار ہو گئی اور لڑائی جھگڑے انتہا کو پہنچ گئے, اب جناب چلے آ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ جی وہ اب بتائیے ہم کیا کریں. اب مفتی صاحب بیچارہ کیا کر لیں, اس کو یہ پتا نہیں کہ کاروبار کے اندر جب شرکت تھی اور باپ بیٹے باپ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے تو آیا یہ کس حیثیت میں کر رہے تھے. مکان بن رہا ہے صاحب ایک فیملی کا, اب اس میں جناب کچھ پیسہ باپ نے لگا دیا, کچھ ایک بیٹے نے لگا دیا, کچھ دوسرے نے لگا دیا, کچھ تیسرے نے لگا دیا, اور لگاتے لگاتے کچھ پتا نہیں کون کس حساب میں لگا رہا ہے. بھائی یہ جو پیسے لگا رہے ہو یہ قرض دے رہے ہو واپس لوگے, یہ اس مکان میں حصے داری کرو گے, یا اس مکان کے یہ جو دے رہا ہو صرف امداد کے طور پہ دے رہا ہو باپ کو, کچھ واقع نہیں, کچھ پتا نہیں. مکان بن گیا, بھائی خوشا مکان بن گیا. اب مکان کے اندر رہ رہے ہیں, رہنے کے بعد جب باپ کا ہو گیا انتقال اور یا آگے مسائل پیدا ہوئے, اب جناب چلے آ رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں یہ کہتا ہے کہ اس کا میرا تو اتنا ملنا چاہیے, وہ کہتا ہے اتنا ملنا چاہیے. بھائی تم نے جب پیسے دیے تھے تو کیا نیت تھی تمہاری, قرض دیے تھے یا مکان میں حصے داری کرنا چاہتے تھے یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے, کیا بات تھی؟ کہ جی کچھ سوچا نہیں تھا, اس وقت تو کچھ سوچا نہیں, نہ یہ پتا تھا کہ ہم مدد کر رہے ہیں, نہ یہ معلوم تھا کہ حصے داری ہو رہی ہے, نہ یہ پڑا تو ہمارے دل میں گزرا. اب آپ کو حل نکالو. جب دور الجھ گئی, سرا ہاتھ نہیں آ رہا, اب جناب مفتی صاحب کی مصیبت کہ وہ نکالیں, اس کا حل نکال دیں, دیکھیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ سب اس وجہ سے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاملات کے بارے میں پیچھے ڈالی ہوئی ہے. نمازیں ہو رہی ہیں, نفلیں ہو رہی ہیں, تہجد ہو رہا ہے, اسلام ہو رہا ہے, لیکن معاملات میں علم غلم چل رہا ہے, کوئی کسی کا کچھ پتا نہیں. یہ سب کام حرام ہو رہا ہے, یاد رکھ, یہ سب حرام کام. اور اس میں جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے, دوسرے کا حق کتنا ہے, اس میں جو کچھ تم کھا رہے ہو یا آپس میں لے رہے ہو, وہ لینا اور کھانا بھی چونکہ پتا نہیں کہ دوسرے کی خوشدلی اس میں شامل ہے کہ نہیں, اس واسطے اس کے حلال ہونے میں شبہ جائز ہے کہ نہیں. میراث ہو گئی, باپ کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد میراث تقسیم نہیں ہو رہی. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ہیں. میں وہ ایک آخر دور میں ایک کمرہ تھا جس میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ آخر میں تشریف رکھا کرتے تھے. وہیں چارپائی بچھی ہوئی تھی, بیمار تھے, اسی میں کام بھی کرتے تھے, اسی میں لوگ آ کے ملتے بھی تھے اس کمرے میں. تو میں دیکھتا تھا کہ اس کمرے کے اندر جو بھی کوئی چیز باہر سے آتی, تو کرو حضرت نے فرمایا کہ ادھر پانی لے آؤ, میں پانی لے کے باہر سے ایک گلاس میں پانی لے کے اور چلا گیا, پلا گیا. اب پلانے کے بعد جب پانی پیا تھا بھائی واپس رکھ کے آؤ, وہیں جا کے لائے. اس میں اگر کچھ دیر ہو جاتی تو ناراض ہوتے, دیر کیوں کہتے, واپس لے جاؤ. کبھی کوئی اور چیز باہر سے آ گئی تو فرما تو فراہم واپس کرو اور دیکھ لیں. پلیٹ آ گئی, پلیٹ واپس جاؤ, باپ کے کھانے میں رکھ کر اس پر بڑا, اور اگر اس میں کوئی دیر ہو جاتی تو ہم پر بڑی سختی کرتے, ناراض ہوتے. ایک دن میرا کام ہوتا اگر تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے تو کچھ معاف فرما دیا گیا. کہے تم سمجھتے نہیں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کمرے میں جو چیز بھی ہے, جو سامان بھی ہے, وہ میری ملکیت ہے, اور باہر دوسرے کمرے میں سارے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت کر دیا ہے میں نے. لہذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کبھی دوسرے جگہ کا سامان یہاں پر آ جائے اور اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے. وصیت نامے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے کے اندر جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے, تو تم سمجھو کہ میری ملکیت ہے, حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں. اس واسطے کوئی چیز اپنے کمرے میں نہیں رکھتا, واپس لے جاتا. وفات ہو گئی حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے ضرور کی. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, تشریف لائے تعزیت کے لیے. تعالیٰ ابھی انتقال ہوا, تعزیت کے تشریف لائے تو حضرت
والد صاحب سے حضرت والا کو بہت ہی تعلق تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تعلق تھا، اتنا کہ اس کا تصور ہم آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ تو اسی حالت میں جب تشریف فرما تھے تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت کی طبیعت پر بہت بوجھ ہے اور غم ہے، تو میں اندر سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خمیرہ تناول فرمایا کرتے تھے وہ خمیرہ اٹھا لایا حضرت کی خدمت میں، حضرت کے آپ ایک چمچہ اس کا تناول فرما لیں۔ تو حضرت نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ بھائی یہ خمیرہ تم کیسے لے آئے؟ یہ خمیرہ تو اب میراث کا حصہ بن گیا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترکے کا ایک حصہ بن گیا یہ، تو اب تمہارے لیے اس طرح تو جائز نہیں ہے کہ تم کسی کو بھی دے دو اس خمیرے کا ایک چمچہ، تو یہ تمہارے لیے کیسے جائز ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سارے ورثہ جتنے ہیں حضرت والد صاحب کے سب بالغ ہیں الحمدللہ، اور سب یہاں موجود ہیں اور سب راضی ہیں اس بات پر کہ آپ یہ خمیرہ تناول فرما لیں۔ تب حضرت نے خمیرہ تناول فرمایا، لیکن سبق دے دیا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ رمرمی میں آدمی گزر جائے۔ اگر فرض کرو تمام ورثہ میں کوئی ایک بھی نابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی، وہ خمیرہ کا چمچہ حرام ہو گیا۔ اس واسطے حکم ہے شریعت کا کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو، کم از کم حساب کر کے رکھ لو کہ آج ہم نے یہ فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے، فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے، اور چاہے تقسیم میں کچھ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، بعض اوقات قیمت لگانے میں کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے، کچھ ہوتا کرنا پڑتا ہے، تقسیم میں کچھ وقت لگ جائے، لیکن حساب اسی دن ہو جانا چاہیے۔ ورنہ جتنے اس وقت جھگڑے آپ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان جھگڑوں کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب یہ ہے حساب و کتاب کا صاف نہ، معاملات کا صاف نہ، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور وہ بزرگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی ساری فقہ احکام انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ ان کا احسان ہمارے سروں پر اتنا ہے کہ ساری عمر اس احسان کا ہم صلت دے نہیں سکتے۔ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں فقہ کے اوپر اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے، وہ بزرگ امام محمد۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کتابیں بہت لکھی، ان کی کتابیں اس لیے تھی کہ کئی اونٹوں کا بوجھ تھا جو انہوں نے لکھا۔ آپ نے کتابیں بہت ساری لکھی لیکن تصوف میں کچھ نہیں لکھا، تصوف کے اوپر آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے، زہد پر تصوف پر۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیسے کہتے ہو تصوف پر کتاب نہیں ہے؟ میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے وہ تصوف کی کتاب ہے، یعنی خرید و فروخت کے احکام اور پیسے کے لین دین کے احکام جو ہے حقیقت میں دیکھو تو یہ تصوف کے احکام۔ مطلب یہ ہے کہ زہد اور تصوف وہ در حقیقت نام ہے شریعت کی ٹھیک پیروی، اور شریعت کی ٹھیک پیروی ہوتی ہے ان احکام معاملات کیا کام۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چلا ہوا ہے بے ہٹکے گٹمٹ چل رہا ہے حساب و کتاب، اور دوسرے کی چیز استعمال کر لی، دوست ہے اپنا بھائی ہے اس کی چیز استعمال کرنا، ٹھیک ہے اگر یقین ہے کہ بھائی وہ اس کو وہ استعمال کرنے سے خوش ہوگا، خوشی سے وہ اجازت دے گا تو اس صورت میں استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن جہاں ذرا بھی شک ہو وہاں چاہے بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے باپ کی چیز استعمال کر رہا ہو تو وہ جائز نہیں اس کے لیے جب تک کہ اس کو اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی کے ساتھ یہ باپ یا میرا بھائی اس کو یہ چیز میرے استعمال کرنے سے خوش ہو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه،
کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے. اجازت کا سوال نہیں کیا حضور نے, اجازت کریں بلکہ خوش دلی, کہ دل خوش ہو اس کا کہ ہاں خوش دلی کے ساتھ میں دے رہا ہوں, تب تو ہے حلال. آپ جناب استعمال کر رہے ہیں کسی کی دوسرے کی چیز اور آپ کو یقین نہیں ہے اس کے خوش دلی کا, تو آپ کے لیے جائز ہے. یہاں تک فرماتے تھے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے کہ چندے ہوتے ہیں نا, چندے, مدرسوں کے چندے, انجمنوں کے چندے, جماعتوں کے چندے, وہ چندے اس طرح وصول کرنا جس میں کوئی شخص دباؤ کے تحت چندہ دے دے, تو یہ چندہ حلال نہیں. ایک مجمع عام میں آپ نے چندہ لینا شروع کر دیا اور اس میں کوئی آدمی شرما شرمی اس طرح چندہ دے رہا ہے, سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو نہ کٹ جائے گی, یہ سب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سب دے رہے ہیں, میں نہ دوں تو نہ کٹ جائے گی. دل سے اندر میں نہیں خواہش نہیں تھی دینے, لیکن دے دیا. تو یہ چندہ جو ہے یہ بغیر بزدلی کے دیا گیا, یہ چندہ لینے والے کے لیے حلال نہیں. حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے اس پر, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا رسالہ اس موضوع کے اوپر لکھا ہے مدرسوں والوں کے لیے. یہ مدرسے والے جو چندے وندے کرتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے جس میں یہ احکام لکھے ہیں کہ چندہ کس حالت میں جائز ہے, کس حالت میں جائز نہیں. تو یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک کسی کی خوش دلی نہ ہو, خوش دلی کا اطمینان نہ ہو, اس وقت تک اس کی کوئی چیز استعمال کرنا حلال نہیں, چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی اور بہن کیوں نہ ہو, شوہر اور بیوی کیوں نہ ہو. یہ اصول بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ حرام کی آمیزش ہمارے حلال میں, یعنی ہم سوچے کوئی کہہ بھائی میں تو کوئی حرام کام نہیں کرتا, رشوت میں نہیں لیتا, سود میں نہیں کھاتا, دھوکے سے میں نہیں لیتا, چوری میں نہیں کرتا, ڈاکہ میں نہیں ڈالتا, میرا مال تو حلال. لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ان کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے, اور مال حرام کی آمیزش جو ہے وہ حلال مال کو بھی تباہ کرتی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, اس کا نفع ختم ہوتا ہے, اس کی برکت ختم ہوتی ہے, اور الٹا اس کے ذریعے گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے انسان, روحانی اتنا نقصان ہوتا ہے اس کا. تو بھائی معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کرو کہ کوئی معاملہ الجھا نہ رہے, کسی معاملے میں کوئی الجھاؤ نہ ہو, ہر چیز صاف اور واضح ہو, ملکیت ہر ایک چیز کی, ہر شخص کی واضح ہو, یہ میری ملکیت ہے, یہ فلاں کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے ملکیت واضح ہو گئی, اب آپ اپنے بھائیوں کی طرح رہو, دوسرے کو ضرورت پیش آئے دے دو, وہ تم سے مانگ لے تم اس کو دے دو, لیکن ملکیتیں واضح ہونی چاہیے, اس میں کوئی ابہام اور اجمال نہ رہنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ کھڑا نہ. اللہ جب مسجد نبوی بن رہی ہے, مسجد نبوی کی تعمیر, اگر آپ سنیے غور سے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام پیش نظر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مسجد بنائی جائے, اور مسجد نبوی جیسی مسجد جس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر, وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی. تو آپ نے چاہا کہ کہاں کریں, تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ ہے وہ ہے پڑی ہوئی, وہ کچھ بنو نجار کے لوگ تھے, ان کی جگہ ہے, تو آپ نے سوچا کہ اس کو مسجد بنا. بنو نجار کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسجد آپ بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, یہ جگہ آپ کو مفت دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر کرنا. آپ نے فرمایا نہیں, سامنونی مجھے قیمت بتاؤ, قیمت سے لوں گا, مفت نہیں لوں گا.
وہ حالانکہ بظاہر بڑی خوش دلی سے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ سعادت اپنی سمجھ کر اپنی خوشنصیبی سمجھ کر یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں استعمال ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے رضامندی نہیں فرمایا نہیں سامعین اس کا مجھے قیمت بتاؤ، قیمت بتا کر قیمت لگا کر اور میں اس کو اوپر لوں۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جائز تھا بھئی اگر بنو نجار کے لوگ چندے کے طور پر زمین دے دیں کوئی مسجد کی تو کیا اس میں گناہ کی بات ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی اسلام میں مدینہ منورہ میں۔ قباء کی مسجد پہلے ہو چکی تھی لیکن مسجد مدینہ منورہ میں پہلی مسجد ہو رہی تھی، اور وہ مسجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ یہ زمین جو ہے یہ اس طرح لے لی جائے بغیر قیمت کے، ورنہ کل کو لوگوں کے سامنے یہ نظیر بن جائے گی کہ جب بھی مسجد بنانی ہو تو بجائے اس کے کہ لوگ قیمتاً خریدیں تو لوگ یہ چاہا کریں گے کہ لوگ زمینیں مفت دے دیا کریں، تاکہ آپ اس بات کو واضح فرما دیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر کسی کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، کسی کے املاک کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیسے دے کر زمین پر تاکہ معاملہ صاف ہے، کوئی الجھن کسی قسم کی برقرار نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ جانتے ہیں ایسی ازواج مطہرات تھی کہ ان کو صحیح معنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے کا کہ وہی مستحق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ان سے نکالی ہوئی تھی، آخرت کی محبت ان کے اندر، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی ساری ازواج مطہرات کا نفقہ پورے سال کا اکٹھا دے دیا کرتے، بھئی یہ تمہارا ہے، سارے سال کا نفقہ اکٹھا ازواج مطہرات کو دے دیا، جب یہ تمہارا ہے تم جو چاہو کرو، سال بھر کا نفقہ ہے۔ وہ ازواج مطہرات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، لہذا وہ ان کے ہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ چلتا تھا، تو وہ عام طور سے اپنے پاس بہت ہی بقدر ضرورت رکھتی اور باقی سارا کچھ خیرات کر دیا کرتی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کہ اپنی ازواج مطہرات کو پورے سال کا نفقہ اکٹھا دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی تھی کہ وہ اپنے ازواج مطہرات میں اگر کسی کو زیادہ دیں کسی کو کم دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما لیا تھا کہ اس معاملے میں ہم تم سے مواخذہ نہیں کریں گے، یعنی اگر کوئی آپس میں ان کے درمیان برابری آپ نہ کریں تو برابری کرنا کوئی فرض نہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسری امت کے لیے فرض ہے لیکن حضور کے لیے فرض نہیں تھا، لیکن ساری عمر کبھی اس اجازت پر عمل نہیں فرمایا سرکار والے، ہر چیز ہر بیوی کی ہر چیز واضح نمایاں، ہر ایک کی ملکیت واضح، ہر ایک کا حق واضح، کبھی اس کے بارے میں۔ تو بھائی گزارش یہ تھی کہ یہ جو احادیث اس باب کے اندر آ رہی ہے کسب معاش سے متعلق، اس میں سب سے بنیادی جو اصول ہے جو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں وہ ہے معاملات کی صفائی، معاملات کی درستی، کہ معاملہ صاف ہو، واضح ہو، اس میں کوئی اجمال کوئی ابہام باقی نہ رہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے اپنے حالات اپنے سارے معاملات کے اندر وہ بالکل واضح طور پر اپنے معاملات کا مقصد کی تعین کریں، اس کے بغیر اپنے آمدنی اور اپنے اخراجات وہ شریعت کے حدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس حکم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ آپ کی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما، یا اللہ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔ لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية